اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین المخاطب طٰہٰ و یاسین النبی المؤید ورسول مسدد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و امنہ و اخیہ و اشرف العطرتہ و ذریتہ و باب الحکمت و ناطق الحجہ سید المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر قالا فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاۃ علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین قالت بعد وفات ابیہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا ثم الصلاۃ علی ولد الحسین الغریب العطشان قال یمینا و یسارا هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ ثم الصلاۃ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ عزیزان محترم، آج اس سلسلے کی 9ویں گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اس آیہ کریمہ میں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ ہماری گفتگو پچھلے 8 دن سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے پر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو مان لیا ہوتا تو بھائی بھائی میں جھگڑے نہ ہوتے، تو تفرقہ بازی نہ ہوتی، تو امن چین باقی رہتا۔ لیکن اللہ کے اس بنیادی فرمان پر لوگوں نے ٹھیک سے عمل نہیں کیا، جبکہ اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام نہ تھا۔ نبیوں نے عمل کر کے دکھایا، اماموں نے اس پر چل کے لوگوں کو بتایا کہ کیسے اللہ کی رسی تھامی جاتی ہے۔ صرف نماز پڑھنا اللہ کی رسی تھامنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا اللہ کی رسی تھامنا نہیں ہے، صرف حج کر لینا اللہ کی رسی تھامنا نہیں، بلکہ اللہ کی رسی تھامنا ایسا عمل ہے جسے زندگی کے ہر قدم پر اپنایا جانا چاہیے، اور جو اس میں کامیاب ہو جائے گا اسے اللہ انعام و اکرام دیتا ہے،
لیکن جو مال و دولت کی فکر میں رہے گا، جو حرص کی فکر میں رہے گا، جو حسد کرنے میں لگا رہے گا، یا تو وہ مال و دولت کو ہی اکٹھا کرے گا، تو وہ اللہ کی رسی تھام نہیں سکتا، کیونکہ اللہ امتحان لیتا ہے، پہلے آزمائش کرتا ہے، پھر انعام و اکرام دیتا ہے۔ انعام و اکرام بعد میں ملے گا، لیکن پہلے اسے عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اسی عمل کو دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ صلوات۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک لمبے عرصے سے جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں، پالنے والے اولاد دے دے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کی عمر 86 سال کی ہو گئی تو ان کے گھر ولادت ہوئی، یعنی 86 سال کی ہو گئی، تقریباً 80 سال تک جناب ابراہیم نے دعا کی، پالنے والے اولاد دے دے، پالنے والے اولاد دے دے، پالنے والے ایک نیک اولاد دے دے۔ آپ سوچئے کہ اللہ سے کتنی منتیں کی ہوں گی، کتنی دعائیں کی ہوں گی، اور اس کے بعد جناب اسماعیل پیدا ہوئے۔ جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل سے کتنی محبت رہی ہوگی، دل کا ٹکڑا۔ جناب اسماعیل جو کہیں وہ پورا کرنے کے لیے جناب ابراہیم تیار رہتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے بچے اسماعیل کو مکہ کے ویرانے میں چھوڑ دو۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا۔ کیا کوئی انسان، عام انسان اس پر عمل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ عمل وہی کر سکتا ہے جسے اللہ سے زیادہ محبت ہے، جس کے سامنے اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی رسی تھامے ہوئے ہوگا جو، وہ یہ عمل کرے گا۔ جناب ابراہیم ہاجرہ کے پاس آئے، ہاجرہ چلو، بیٹے کو لے لو، مکہ کے ویرانے میں زندگی گزارنی۔ جناب ہاجرہ کتنی نیک بیوی تھی، کیا پوچھا؟ تاریخ میں یہی ذکر ملتا ہے کہ ہاجرہ نے پوچھا، اللہ کا حکم ہے؟ نبی خدا جناب ابراہیم نے کہا، ہاں ہاجرہ، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے بیٹے کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیں۔ اور لے کے آ گئے ایک ریگستان میں، ایسے ریگستان میں جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی چشمہ نہیں، جہاں کوئی پانی نہیں، صرف اور صرف ریگستان ہے، کھیت بھی نہیں ہے، چاروں طرف ریگستان۔ اور اللہ کے نبی نے
बीवी और बच्चे दोनों को रेगिस्तान में छोड़ दिया और खुद वहां से रवाना हो गए। आप सोचें, कोई दूसरी औरत रही होती तो वो क्या कहती। लेकिन जनाबे हाजरा को भी अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है कि अल्लाह ने अगर इस वीराने में भेजा है तो अल्लाह उनका इंतजाम करेगा, अल्लाह उनकी मदद करेगा। जब तक पानी था बच्चे को पिलाया, और जाहिर सी बात है कितना पानी रहा होगा, थोड़ा सा पानी रहा होगा, पानी खत्म हो गया। अब जनाबे इस्माइल को प्यास लगी, रोए। माँ का दिल था, तड़प गया, पानी की तलाश में इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, कहीं कोई पानी का चश्मा दिखाई न दिया। मां बेचैन हो गई, परेशान हो गई। पानी की तलाश, रेगिस्तान का मामला ये है, बताया जाता है कि जब कोई रेगिस्तान में होता है और दूर नजर करता है तो दूर जो रेत चमकती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है कि वहां पानी है। अब जनाबे हाजरा ने जब ये मंजर देखा, दूर तक नजर दौड़ाई तो धूप में रेत चमकती हुई नजर आई, ऐसे चमकी कि लगा कि वहां पानी का चश्मा है। जनाबे हाजरा दौड़ी कि जल्दी से पानी ले आए और जनाबे इस्माइल को पिला दें। पहुंची, देखा रेत चमक रही है, फिर वापस आ गई, फिर दौड़ी, उस रेत को चमकते हुए देख के फिर वापस आ गई। ऐसा ही जनाबे हाजरा को 7 बार करना पड़ा, यानी 7 बार जनाबे हाजरा पानी के लिए दौड़ी, लेकिन मायूस होकर लौट कर आई। अब सोच रही हैं कि जनाबे इस्माइल को कैसे पानी पिलाया जाए, जनाबे इस्माइल की प्यास कैसे बुझाई जाए। इसी असना में देखा कि जनाबे इस्माइल ने अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ी और अल्लाह ने पानी का चश्मा उबाल दिया, पानी बहने लगा, मीठा पानी उबलने लगा। सलावा, यह है अल्लाह की रस्सी। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह की रस्सी थामे रहो, अल्लाह मदद करेगा, हर हाल में मदद करता है। इम्तिहान की मंजिल अभी खत्म नहीं हुई। जनाबे इस्माइल बड़े हो जाते हैं, जनाबे इब्राहिम ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? उनसे कहा जा रहा है कि जनाबे इस्माइल को अल्लाह पर कुर्बान कर दो। आप बताएं, पहले ही जनाबे इस्माइल को वीराने में छोड़ा है, अब जब जनाबे इस्माइल उनके बुढ़ापे का सहारा बने तो अल्लाह कह रहा है कि इस्माइल को ज़िबा कर दो, अल्लाह पर कुर्बान कर दो। क्या ये मुमकिन था? क्या ये आम लोगों के लिए मुमकिन है? क्या ये लालचियों के लिए मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ खासाने खुदा ही हैं
جنہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما، جن کا ہر عمل اللہ کے لیے، صرف ان سے ہی ممکن ہے۔ وہ ایک نہیں، ڈھیروں لال اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ یہاں تو جناب ابراہیم سے ایک اسماعیل کی قربانی کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، امام حسین ایک نہیں، اپنے کتنے شہزادے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آئے اور یہ واقعہ بیان کیا، اور آپ سب کو پتا ہے کہ شیطان اپنا کام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بہکا دیا جائے، اور جس نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، اس کے ہاتھ سے اللہ کی رسی کو ڈھیلی کر دیا جائے یا چھوڑوا دیا جائے۔ جناب ابراہیم کے پاس بھی شیطان آیا اور اس نے کہا، ارے یہ خواب ہو ایسا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے قربان کر دو، یہ خواب ایسا ہی ہے، اس پر دھیان نہ دو۔ جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ بہکانے کے لیے آیا ہے، فوراً اس پہ لا حول ولا قوت پڑھا، لعنت کی اور آگے بڑھ گئے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے۔ اب جناب ہاجرہ کے پاس یہ شیطان پہنچا، اے ہاجرہ تمہیں پتا ہے اسماعیل کو جناب ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، بچا لو۔ ہاجرہ کا بھی ایمان پختہ تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، یقین تھا۔ ہاجرہ نے بھی شیطان پر لعنت کی اور کہا کہ جو نبی خدا کے ارادے پر، عمل پر شک کرتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اور جناب ہاجرہ نے بھی شیطان پر لعنت بھیج دی۔ اب دو جگہ سے ناکام ہونے کے بعد شیطان جناب اسماعیل کے پاس پہنچا اور کہتا ہے، اے اسماعیل تمہیں پتا ہے تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ جناب اسماعیل کتنے سچے، کتنے پکے، اور اللہ پر ان کا کتنا یقین تھا، ان کے ارادے سے آپ جان سکتے ہیں انہوں نے بھی شیطان پر لعنت کر دی۔ اور جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم سے کہا، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیجیے۔ اللہ ایسی نیک اولاد سب کو عطا کرے جو اپنے باپ کے ارادے میں، عمل میں پوری مدد کرے۔ جناب اسماعیل کو پتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ نے انہیں قربان کرنے کا حکم جناب ابراہیم کو دیا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ان کے گلے پر چھری چلے گی۔ شیطان تینوں جگہ سے مایوس ہوا، تینوں جگہ سے ہار گیا۔ اگر کسی کو شیطان کو ہرانا
تو اسے جناب اسماعیل سے سیکھنا پڑے گا، اسے جناب ہاجرہ سے سیکھنا پڑے گا، اسے جناب اسماعیل کے عمل پر جناب اسماعیل کے عمل پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم نے کس طرح سے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے، یہاں تک کہ بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی ذرا بھی نہیں ہچکچائے۔ لیکن آئیے کربلا میں سید الشہداء کو دیکھیے، جو رسول کی شبیہ جناب علی اکبر کو قربان کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچا رہے ہیں۔ نانا کا دین بچنا چاہیے، اللہ کا دین باقی رہنا چاہیے۔ اور صرف جناب علی اکبر کی قربانی نہیں دی، امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی قربانی دی، بھانجے اونو محمد کی قربانی دی، برابر کے بھائی عباس کی قربانی دی۔ ایک نہیں 72 قربانیاں دے رہے ہیں اسے۔ ہم نے جن کا ذکر کیا، جناب عباس خود میدان میں گئے، جناب علی اکبر خود میدان میں گئے، جناب قاسم خود میدان میں گئے۔ لیکن ایک ایسے مجاہد کا ذکر کر رہا ہوں جو امام حسین کے ہاتھوں پر میدان جنگ میں گیا قربانی پیش کرنے کے لیے۔ آزاداران حسین، جب حسین کے خیمے میں کوئی جوان باقی نہ رہا، حسین ایک بلندی پر آئے، آواز دی، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی جو مدد کرے، ہے کوئی جو نصرت کرے۔ خیمے میں کون تھا؟ چند بیویاں تھیں، بیمار تھے، سید سجاد جو غص پہ غص کھا رہے تھے۔ ہاں، خیمے میں ایک ننھا بچہ تھا۔ آپ سنیں گے، تڑپ جائیں گے جب یہ استغاثہ ننھے بچے علی اصغر نے سنی۔ جھولے میں تھا، جھولے سے اپنے کو گرا دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بیویوں نے دیکھا علی اصغر نے هل من ناصر ینصرنا کی صدا سن کر اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ بیویوں میں غل مچا، بیویاں رونے لگی، آواز حسین تک پہنچی۔ امام حسین خیمے میں آئے، جناب زینب کو بلایا، اے زینب کیا بات ہے، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، یہ رونے کی آواز کیسی؟ جناب زینب نے بتایا، اے بھیا، آپ کی استغاثہ کی آواز کو سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا۔ امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ علی اصغر نے اپنے کو نصرت کے لیے زمین پر گرایا۔ کہا، اے بہن، علی اصغر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ علی اصغر لائے گئے۔ امام نے کہا، اے بہن، علی اصغر کو سب سے ملا دو۔ ماں نے پیار کیا، سکینہ نے پیار کیا، اور سکینہ نے کہا، اے بابا، آپ علی اصغر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اگر پانی پلانے لے جا رہے ہیں
تو اے بابا میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ جناب علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں میں لیا، اب آ کے دامن سے سایہ کیا، میدان میں آئے، ایک بلندی پر آئے اور کہا دیکھو یہ ہمارا ننھا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تم میں انسان ہو تو پانی دے دو۔ ہاں اگر اسے پانی دے رہے ہو جتنا چاہو اتنا خون لے، لیکن اسے 2 بوند پانی پلا دو۔ پسر سعد کہتا ہے اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یہ حکم ملنا تھا کہ حرملہ جو ایک بڑا تیر انداز تھا، اس نے چلہ کمان میں تیر کسا اور جناب علی اصغر کا نشانہ لیا، لیکن یہ تیر گر گیا، پھر نشانہ لیا، پھر تیر گر گیا، پھر نشانہ لیا، پھر تیر گر گیا۔ اب پسر سعد کہتا ہے اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حرملہ کہتا ہے اے پسر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب میں تیر چلتا ہوں تو کبھی رسول خدا آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا آ جاتی ہیں، کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ آ جاتے ہیں، ہر ایک سوال کر رہا ہے اے حرملہ میرا بچہ بے خطا ہے۔ آزاداران حسین، حرملہ نے دل مضبوط کیا، پھر سے تیر کو جناب علی اصغر کی طرف نشانہ لے کر چھوڑا، اور اب کیا ہوا؟ سر پیٹ لو، تیر علی اصغر کی گردن پر لگا، حسین کے بازو میں بھی پیوست ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، حسین کا ننھا مجاہد شہید ہو گیا۔ حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ اب حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف بڑھے، خیمے کے در پر آ گئے، لیکن ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ علی اصغر کو خیمے میں لے جائیں، بیویوں کو بلا کر ان کے حوالے کر دیں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیماً لامرہ۔ یہی عمل ہم روز عاشورہ کرتے ہیں۔ حسین نے آواز دی اے بہن زینب آؤ، علی اصغر کو لے جاؤ۔ جناب زینب سے پہلے سکینہ آ گئی، اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ اب جو دیکھا علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، بیویوں نے ماتم کیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حسین نے علی اصغر کی لاش کو لی، تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی اور علی اصغر کو زمین میں چھپا دیا، اور اتنا روئے قبر اشکوں سے بھیگ گئی۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔